آج اس کی شادی تھی لیکن وہ یہ شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جس سے محبت کرتی تھی اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ گھر سے بھاگنے کا مکمل انتظام کر چکی تھی، اپنا سارا سامان پیک کر چکی تھی، لیکن اس وقت وہ کمرے میں اکیلی نہیں تھی۔ اس کی امی اس کے پاس بیٹھی تھی اور وہ بڑی شدت سے اپنی امی کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ نکاح میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا اور نکاح کے بندھن سے پہلے پہلے ہی اس گھر سے نکل جانا چاہتی تھی، وسیم نام کے لڑکے کے ساتھ۔ اس کے والدین نے اس کی شادی طے کر دی تھی، حالانکہ اس نے کافی احتجاج بھی کیا لیکن اس کی نہ سنی گئی۔ کیا ہوا ہانیہ بیٹا، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ اس کی ماں نے اس کی گال چھو کر پوچھا۔ نہیں امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں کیوں پریشان ہوں گی؟ اس نے نگاہیں چرا کر کہا۔ بیٹا ایسے دن اداس نہیں ہوتے، دیکھ اتنے خوبصورت چہرے کی کیا حالت بنا رکھی ہے، سارا میک اپ خراب ہو رہا ہے۔ میں جانتی ہوں تم اداس ہو، شادی والے دن تو ہر لڑکی اداس ہوتی ہے، میں خود بھی 4 دن تک روتی رہی۔ امی کی باتیں زندگی میں کبھی اتنی بری نہیں لگی جتنی اس وقت لگ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کسی طرح بھی اس کی امی کمرے سے باہر جائے اور وہ کمرے کی پچھلی کھڑکی سے بھاگ کر اس عذاب سے چھٹکارا پالے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی محبت کی آغوش میں چلی جائے۔ امی میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، نکاح میں صرف 10 منٹ ہیں اور تمہیں سونے کی پڑی ہے۔ نکاح کے بعد اپنے گھر جا کر آرام سے سو جانا، لوگ کیا کہیں گے؟ اس کی امی پیار سے بولی۔ اللہ پلیز میری مدد کریں، میں اس کالے کلوٹے وسیم کے ساتھ اپنی ساری زندگی نہیں گزار سکتی، پلیز مجھے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھا دو۔ اس نے بے آواز خدا کو پکارا۔ امی آپ کو لوگوں کی پڑی ہے، میری نہیں، میں صرف 2 منٹ سوؤں گی، پلیز میرے سر میں بہت درد ہے۔ اس نے سر پکڑ کر ایک آہ نکالی۔ اچھا تو لیٹ جا، میں تیرا سر دباتی ہوں۔ نہیں امی پلیز آپ جائیں، میں 2 منٹ سوؤں گی تو اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا، سر درد۔ وہ ضد چھو کر بولی۔ ٹھیک ہے لیکن صرف 2 منٹ سے زیادہ مت سونا، سمجھی؟ اس کی ماں جب جانے لگی تو اس نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور روتے ہوئے ان کے گلے لگی۔ امی ہو سکے تو اپنی بیٹی کو معاف کر دینا، میں آج بہت بڑی غلطی کرنے جا رہی ہوں۔ اگر میں دل کے ہاتھوں مجبور نہ ہوتی تو کبھی آپ لوگوں کا تماشا نہ بناتی، لیکن دل کے آگے میری خود کی بھی نہیں چلتی۔ اس نے دل ہی دل میں اپنی امی کو مخاطب کیا۔ ارے روتے نہیں بیٹا، سارا میک اپ خراب ہو رہا ہے، 20,000 دیے ہیں اس کمبخت پارلر والی کو، اب بار بار کون پیسے دے؟ وہ روتے ہوئے مسکرا دی۔ اس کی ماں دوپٹے سے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ اس کی ماں دوپٹے سے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور بھاگتے ہوئے جا کر دروازہ بند کر دیا اور پھر اسی رفتار سے بیٹھ کر بیڈ کے نیچے سے اپنا وہ چھوٹا بیگ نکالا جسے وہ کل رات ہی تیار کر چکی تھی۔ اس بیگ میں اس نے کچھ مزید چیزوں کا بھی اضافہ کیا اور پھر بھاگتے ہوئے کھڑکی تک گئی اور آس پاس نظر دہرانے لگی۔ اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور واپس آ کر دراز میں سے ایک سفید خالی کاغذ نکال کر اس پر کچھ لکھنے لگی۔ لکھتے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے، مگر وہ آنسو کو اپنے ہاتھوں سے بار بار صاف کر رہی تھی۔ لکھ کر اس نے 1 سیکنڈ میں اسے تہہ کر دیا اور اسے دراز پر رکھ دیا۔ بیگ اٹھا کر وہ بھاگتے ہوئے کھڑکی تک گئی اور ایک آخری بار مڑ کر اس نے اپنے کمرے کو دیکھا جہاں اس نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی۔ اس نے بڑی محبت سے دیوار پر لگی اپنی امی ابو کی تصویر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو روا ہو گئے۔ یہ بہت کمزور لمحہ تھا اور وہ کسی بھی صورت میں کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک لمبے دوپٹے کو کھڑکی سے اچھی طرح باندھا اور اس کے سہارے نیچے اترنے لگی۔ اس کا کمرہ چونکہ اوپر والی منزل پر تھا اس لیے وہ بنا کپڑے کے نیچے نہیں آ سکتی تھی۔ نیچے اترنے کے بعد اس نے چاروں طرف نگاہ دہرائی، کوئی نہیں تھا۔ رات کے اندھیرے میں کوئی اسے دیکھ نہ سکا۔ وہ جس طرح وہ سارے کام تیزی سے کر رہی تھی اسی تیزی سے وہ گھر کے بڑے دروازے سے باہر نکل گئی۔ جب وہ سڑک پر آئی تو اس نے آخری بار پورے گھر کو دیکھا جو خوبصورت رنگین روشنیوں سے بھرا ہوا تھا، اور اگلے ہی پل وہ بھاگتی ہوئی شمال کی طرف چل پڑی۔ ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈے گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ سڑک پر اتنا زیادہ رش نہیں تھا لیکن اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھی۔ وہ سب سے چھپتے چھپاتے بڑی مشکل سے مسافت طے کر رہی تھی۔ تیز تیز چلنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول چکا تھا۔ وہ بیگ اٹھا کر بھی کافی تھک چکی تھی اور اوپر سے اس نے زیورات اور اتنا بھاری عروسی جوڑا پہنا تھا، ان کی وجہ سے وہ جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ اس نے عبید کو بھی میسج کر دیا تھا، وہ بھی تھوڑی دیر تک پہنچنے والا ہوگا۔ بہت لمبا سفر طے کر چکی تھی
وہ اب کافی دور آ چکی تھی۔ اگر اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی گئی تو اس کی طرف کوئی نہیں آئے گا۔ اسے اطمینان تھا لیکن وہ گھبرا بھی بہت رہی تھی۔ ایک اکیلی لڑکی سنسان سڑک پر دلہن کے لباس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ آگے سڑک پارک کی طرف مڑتی تھی، وہ بھی اسی طرف چلی گئی۔ پارک میں رات کے وقت کوئی نہیں ہوتا، اس لیے وہ جگہ سنسان تھی اور یہی وہ جگہ تھی جہاں اس نے عبید کو بلایا تھا۔ اب وہ پارک کے دروازے کے بالکل پاس کھڑی تھی اور بار بار اوپر آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ گھبراہٹ اور دل کی وجہ سے اس کے آنسو بھی سوکھ چکے تھے۔ وہ جلدی جلدی اسے میسج کرنے لگی۔ میسج سینڈ کرتے ہی اس نے موبائل ایک بار پھر بیگ میں ڈال دیا اور چوری چوری ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس سنسان پارک میں رات کے وقت کوئی بھی آ سکتا تھا، کوئی جوا کھیلنے والا، کوئی نشہ کرنے والا یا پھر کوئی سیکیورٹی گارڈ، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ بار بار سامنے سڑک کو دیکھ رہی تھی جہاں سے عبید کو آنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے بالکل سامنے کسی روشنی کا احساس ہوا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی بالکل اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ بائک آ کر بالکل اس کے پاس رک گئی۔ عبید کو سامنے دیکھ کر وہ خوش ہو گئی اور بھاگتے ہوئے اس سے جا کر لپٹ گئی۔ ارے یار ہانیہ، خیریت تو ہے؟ اتنی رات کو کیوں بلایا؟ اور آج تو تمہاری شادی تھی نا؟ عبید نے تشویش سے پوچھا۔ ہاں لیکن میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر بولی۔ لیکن کیوں؟ اس نے آہستہ سے اپنے بازو چھڑا لیا۔ کیوں کا کیا مطلب؟ میں تم سے پیار کرتی ہوں اور تم سے ہی شادی کروں گی۔ وہ حیران ہوتے ہوئے بولا۔ یہ تم کیا مذاق کر رہی ہو؟ مذاق؟ عبید، یہ مذاق کا وقت ہے؟ میں اتنی رات کو تمہیں یہاں مذاق کے لیے بلاؤں گی؟ میں گھر سے بھاگ آئی ہوں، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ چلا اٹھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم گھر سے بھاگ آئی ہو، وہ بھی شادی والے دن؟ لیکن کیوں؟ عبید، کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں اور تم سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں؟ اسے جھٹکا لگا۔ ہاں ہانیہ، لیکن کیا تم نے خود ہی تو اس دن کہا تھا اگر ہمارے والدین نہ مانے تو ہم کورٹ میرج کر لیں گے؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ عبید نے کہا، لیکن اب میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے پاپا سے بات کی تو انہوں نے صاف منع کر دیا۔ انہوں نے تو یہ تک کہا کہ اگر میں نے اپنی مرضی سے کہیں شادی کی تو وہ مجھے اپنی جائیداد سے اپنی زندگی سے نکال دیں گے۔ تو کیا ہانیہ، میں تمہارے ساتھ کورٹ میرج نہیں کر سکتا؟ محبت کے اس سفر میں تمہارے ساتھ آگے نہیں چل سکتا؟ وہ نظریں چرا کر بولا، جبکہ اس نے اپنے من پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ دبانے کی کوشش کی۔ عبید، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پتہ بھی ہے تمہیں اپنی باتوں کا مطلب؟ میں تمہارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں، اپنا گھر، ماں باپ، سب کچھ، اور تم کہہ رہے ہو تم محبت کے اس سفر میں میرے ساتھ نہیں چل سکتے؟ اس بار اس کی آواز ایسے نکلی جیسے ذبح کی جانے والے جانور کی آواز ہو۔ ایم سوری، میں کچھ نہیں کر سکتا، اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا تمہارا گھر چھوڑنے کو۔ تم نے اپنی مرضی سے ہی راستہ چنا ہے۔ اب کانٹوں بھری راستے میں تم اکیلی چلو، میں تمہارا ہم قدم نہیں بن سکتا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ہاں لیکن تم نے تو زندگی بھر ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا نا، ہر مشکل میں، ہر خوشی غم میں ساتھ رہنے کا۔ تمہارے وہ وعدے کہاں رہ گئے؟ اب ایسے موڑ پر لا کر تم میرا ساتھ چھوڑ رہے ہو، مجھے تنہا کر رہے ہو، صرف جائیداد کے لیے۔ وہ چلا چلا کر بات کر رہی تھی۔ وہ جوانی کے وعدے تھے ہانیہ، وہ صرف ایک بچپنا تھا۔ اصل زندگی میں محبتوں اور جذبوں کی نہیں، پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ اتنے پیسے ہیں جس کے سہارے میں تم سے شادی کر لوں، زندگی گزاروں؟ میں پاپا کے بنا کچھ بھی نہیں۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں الگ سے زندگی شروع کروں۔ میں ہر قدم پر ان کا محتاج ہوں۔ ایسا مت کرو عبید، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میں اپنا ہر دروازہ بند کر کے آئی ہوں، ہر کشتی جلا کر آئی ہوں، صرف تمہارے لیے، اور تم میرا ساتھ چھوڑ رہے ہو، اور میں کہاں جاؤں گی؟ وہ اب اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہی تھی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہیں پہلے سوچ لینا چاہیے تھا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، میری بات مانو تو واپس لوٹ جاؤ۔ وہ مل کر جانے لگا، جبکہ وہ اس کے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑانے لگی۔ نہیں عبید، نہیں، تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ، ایسا مت کرو، مجھے اس طرح تنہا مت کرو۔ میرا کون ہے تمہارے علاوہ؟ میں تمہارے لیے ہی تو سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں۔ محبت کا جو سفر ہم دونوں نے ایک ساتھ شروع کیا تھا، اس میں مجھے بے آسرا مت کرو۔ تم نے جو محبت کے اتنے وعدے کیے تھے انہیں مت توڑو۔ اس کا سب کچھ ختم ہو رہا تھا۔ انسان تو انسان، پرندے بھی اپنے آشیانے کو بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اپنے آشیانے کو اجڑنے سے بچانے کے لیے ہر حد پار کر دیتے ہیں، اور وہ تو ایک انسان تھی، جیتی جاگتی انسان، جو پیچھے بہت کچھ چھوڑ کر آئی تھی، سب کچھ ختم کر کے آئی تھی۔ عبید نے ایک جھٹکے سے اپنا پاؤں آزاد کیا اور بائک پہ جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی اور اس کا بازو پکڑ لیا۔
عبید میری بات سنو، میرے یہ سارے زیورات بیچ دیتے ہیں، پھر میں شادی کے بعد کوئی نہ کوئی جاب کر لوں گی، ہم مل کر ہنسی خوشی رہیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اتنا بڑا ظلم مت کرو۔ اس نے غصے سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ سوری، تم واپس لوٹ جاؤ، میں کچھ نہیں کر سکتا اور میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، اور میں تو کیا، ایک بھاگی ہوئی لڑکی کے ساتھ کوئی بھی لڑکا شادی نہیں کر سکتا۔ اب تم پہ یہ داغ لگ چکا ہے اور ایک داغدار لڑکی کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ وہ بائک سٹارٹ کر کے 1 سیکنڈ میں وہاں سے روانہ ہو گیا اور وہ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی سنسان سڑک پہ آئی۔ 10 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اس کی بائک غائب ہو چکی تھی اور وہ اتنی بڑی سڑک پر تنہا تھی، کوئی راستہ کوئی منزل نہ بچا تھا، اتنی بڑی زمین پہ اس کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ اتنی بڑی دنیا کے اتنے بڑے شہر کی اتنی بڑی سڑک پر تنہا رہ گئی تھی، کوئی پناہ گاہ کوئی ٹھکانہ نہیں بچا تھا۔ ہانیہ کے لیے جب یہ زمین نہیں بدلی، آسمان نہیں بدلا، ستارے نہیں بدلے، تو عبید کیوں بدل گیا؟ وہ کیوں بدل گیا جو آنسو پوچھتا تھا؟ نہ اب وہ اپنا رہا جو آنکھیں دیکھتی تھی، نہ اب وہ سپنا رہا۔ اندھیری رات میں آسمان تلے وہ اکیلی کھڑی تھی، بے آسرا تنہا رہ گئی تھی۔ وہ اپنی محبت کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ پھولوں والے راستے تک تو اس کے ساتھ چلا، لیکن کانٹوں بھرے راستے میں وہ اس کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ ان کانٹوں سے اکیلے چلنا تھا، زندگی کی مشکل راہوں میں وہ اکیلی رہ گئی۔ محبتوں کے دعوے کرنے والا اپنے ہر دعوے کو اپنے ہی پاؤں تلے روند کر چلا گیا۔ وہ دل کے ہاتھوں کتنی مجبور ہو کر اپنا سب کچھ چھوڑ آئی تھی۔ جو کام اسے نہیں کرنا تھا وہ بھی کر گئی۔ اس کے سر پہ کہیں چھت نہیں تھی، زمین بھی، کوئی ایسا آشیانہ نہیں تھا جس پر وہ بسیرا کرتی۔ اس کی آنکھوں نے رونے سے انکار کر دیا۔ اب آنسو کے لیے سارا سفر پڑا تھا، اب اسے ساری زندگی رونا تھا۔ نہ وہ آگے جا سکتی تھی اور نہ پیچھے، ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے جو کیا اس کا کچھ بھی حاصل نہیں تھا، سب کچھ اپنے ہاتھوں سے ہی ختم کر کے آئی تھی۔ اب کہاں جاتی، کہاں سے کوئی پناہ گاہ ڈھونڈتی؟ کتنی بڑی کائنات میں زمین و آسمان کے درمیان اس کے لیے ایک معمولی جھونپڑی تک نہ تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے، وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ سنسان سڑک پر چل رہی تھی۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اب زندگی کے لیے کیا باقی رہ گیا تھا؟ اس کے قدموں سے آہستہ آہستہ جان نکل رہی تھی، لیکن وہ مر نہیں رہی تھی، وہ زندہ تھی، اپنی زندگی اپنی قسمت کا تماشا دیکھنے کے لیے۔ اب کیا دیکھنا باقی رہ گیا تھا؟ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ اپنی اس زمین کو حکم دے یہ پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ وہ روتے ہوئے بے جان قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی مین روڈ پر آئی۔ وہاں وقفے وقفے سے گاڑیاں گزر رہی تھی۔ وہ اب سڑک کے بیچوں بیچ آ کھڑی ہو گئی۔ اس نے سوچا وہ خود ہی اپنا وجود ختم کرے گی۔ وہیں کسی گاڑی کے نیچے آ کر وہ آنکھیں بند کر کے موت کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک اسے ایک گاڑی کی آواز آئی اور اگلے ہی پل وہ گاڑی سے ٹکرا کر اس سڑک پر منہ کے بل گر گئی۔ اسے اپنے پاس کسی مرد کی آواز سنائی دی جو اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ذرا آنکھیں کھول کر اس آدمی کو دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ اس کی شکل بالکل عبید سے ملتی تھی، وہ ہو بہو اس کے جیسا تھا، اس سے بھی زیادہ خوبصورت، لیکن آواز تھوڑی مختلف تھی۔ آئیے آپ کھڑی ہو جائیں۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس میں اتنی طاقت کہاں تھی، اس کے جسم میں تو جان ہی نہیں تھی۔ پھر اس آدمی نے اپنے بازو سے اٹھا کر اسے کار کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا اور خود جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کار کی ٹکر لگنے سے وہ زخمی ہو گئی، لیکن اسے کیا پتا تھا زخمی اس کار سے نہیں بلکہ کسی بہت اپنے نے کیا۔ وہ جواب دینے کی بجائے رونے لگی۔ ارے کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سوری، دراصل میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، اسی لیے غلطی سے ٹکر لگ گئی، سوری۔ وہ بہت پیار سے اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی اور چپکے سے سسکنے لگی اور ڈرائیو کرتے ہوئے بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک گاڑی کو بریک لگ گئی۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کے تو ہاتھ پر بہت چوٹ آئی ہے۔ اس کے کہنے پہ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں سے خون کے قطرے بہہ رہے تھے۔ اسے تو احساس ہی نہیں ہوا ہاتھ کا زخم کیا ہے۔ اس زخم کے سامنے جو اس کے دل پر لگے تھے، وہ اب اپنی سیٹ چھوڑ کر اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا اور اپنی پینٹ کی جیب سے رومال نکال کر اس کے ہاتھ پر باندھنے لگا۔ وہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی، کتنا شفاف اور پاک چہرہ تھا، اور وہ پوری دلچسپی کے ساتھ رومال باندھ رہا تھا جیسے یہ بہت ضروری کام ہو۔ وہ رومال باندھتے باندھتے رک گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ ایم سوری، آپ کو میری وجہ سے اتنی تکلیف ہوئی۔ وہ خامخواہ شرمندہ ہو رہا تھا، حالانکہ غلطی اس کی بالکل نہیں تھی۔ رومال باندھ کر وہ ایک بار پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ویسے اتنی رات کو آپ کہاں جا رہی تھی؟ اس نے بیک ویومر سے دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کہاں جا سکتی ہوں، کوئی راستہ بچا ہی کہاں ہے، اس زمین پہ اب میرے لیے کوئی آشیانہ نہیں رہا۔ اس نے جواب نہیں دیا، پھر سے سسکنے لگی۔ ارے بتائیں، لیکن روئے نہیں پلیز۔ تھوڑی دیر کار میں خاموشی رہی،
پھر اس خاموشی کو اس نے خود ہی توڑا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ہانیہ۔ اس کی آواز اٹک رہی تھی گلے میں۔ میرا نام ساحل صدیقی ہے۔ اس نے خود ہی اپنا نام بتایا۔ کار میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ وہ روتے ہوئے بولی، جبکہ اس نے حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ جی، آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ مرنے کیوں نہیں دیا مجھے؟ لیکن آپ مرنا کیوں چاہتی ہیں؟ میں مرنا نہیں چاہتی، لیکن میں جینا بھی نہیں چاہتی۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہے اور اپنے آپ سے بھی۔ وہ جنونی انداز میں بولی، زندگی سے تو سب پیار کرتے ہیں، پھر آپ موت کو کیوں بلانا چاہ رہی ہیں؟ میں زندہ رہ کر کیا کروں؟ جینے کی کوئی وجہ ہی نہیں بچی۔ آنسو اس کے دامن میں گر رہے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جن پر مہندی لگی تھی، اور پھر اس نے اپنے عروسی لباس کو دیکھا۔ زندہ رہ کر ہی آپ کو زندگی کی وجہ مل سکتی ہے، مرنا کسی مشکل کا علاج نہیں ہے، یہ صرف بزدل لوگوں کا کام ہے۔ اس نے اسے سمجھایا، لیکن کچھ لوگوں کو زندگی بھی نہیں اپناتی۔ وہ نم آواز میں بولی، لیکن ہوا کیا آپ کو؟ آپ نے یہ شادی والے کپڑے پہنے ہیں اور اتنی رات کو آپ سڑک پہ کیا کر رہی تھی؟ وہ تشویش اور تجسس سے پوچھنے لگا، آپ کو کیا لگتا ہے میں اتنی رات کو یہاں کیا کرنے آئی ہوں؟ اس نے الٹا سوال کیا، مجھے کچھ نہیں لگتا، اس لیے تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے میں آپ کا درد سمجھ جاؤں۔ ساحل نے کہا، نہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں اس لڑکی کا درد جس کے لیے نہ زمین پر جگہ ہے اور نہ آسمان پر، اور اب نہ وہ جی سکتی ہے اور نہ مر سکتی ہے؟ آپ نہیں سمجھ سکتے اس لڑکی کا درد جس کے پیچھے کنواں اور آگے کھائی ہے، جو پل صراط پر کھڑی ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، کیا آپ بنا روئے بات کر سکتی ہیں؟ ہانیہ نے گھور کر اسے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ کیا آپ کی شادی زبردستی کسی سے ہو رہی تھی اور آپ اس لیے گھر سے بھاگ آئیں؟ اس سے خود سے اندازہ لگایا۔ ہاں، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ کیا آپ اپنے ہونے والے شوہر کو پسند نہیں کرتی تھی؟ ہاں، کسی اور سے پیار کرتی تھی کیا؟ اس نے بیک ویومر سے اسے غور سے دیکھا۔ ہاں، اس نے منہ دوسری طرف کر کے جواب دیا۔ تو وہ کہاں ہے؟ کون؟ اب وہ اسے دیکھ رہی تھی جس سے پیار کرتی تھی۔ وہ چلا گیا۔ اس کے دل میں اچانک نفرت پیدا ہو گئی اور آنکھوں کے سامنے عبید کا چہرہ گھوم گیا۔ کہاں گیا؟ کیوں گیا؟ مجھے چھوڑ کر چلا گیا وہ۔ اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا۔ اگر مجھ سے پیار کرتا تو کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ کمال ہے، آپ نے جس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا وہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ حیران ہوا۔ وہ کچھ نہیں بول سکی۔ محبت کرنے والے بھی عجیب ہوتے ہیں، خود بھی نہیں جانتے ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ عجیب نہیں، بے وقوف ہوتی ہیں، اور مرد کی محبت کے سہارے پیچھے بہت کچھ چھوڑ آتی ہیں۔ ایک رشتے کے لیے کئی رشتے توڑ آتی ہیں، اور جس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں وہی ہمیں چھوڑ دیتا ہے۔ وہ شکستہ لہجے میں بولی، ویسے وہ بدنصیب تھا کون جس نے آپ جیسی خوبصورت اور اچھی لڑکی کا دل توڑ دیا؟ تو اس نے مسکرا کر پوچھا، بدنصیب وہ نہیں تھا، بدنصیب تو میں ہوں۔ اور دنیا میں ہر کسی کو اچھائی اور خوبصورتی نظر نہیں آتی۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ دانت پیس کر بولا، ویسے یہ سب فلمی سا لگ رہا ہے۔ ایک لڑکی جس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ آتی ہے، وہی لڑکا اس سے محبت کے سفر میں اکیلا کر جاتا ہے، اور پھر وہ لڑکی دلہن کے لباس میں سڑک پر اکیلی رہ جاتی ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کو یہ سب فلمی لگ رہا ہے؟ یہاں کسی کی زندگی تباہ ہو گئی، کسی کے اوپر آسمان گر گیا، اور آپ کو یہ فلمی سین لگ رہا ہے؟ وہ چلا کر بولی۔ وہ ایک بار پھر کہکا لگانے لگا، سوری، ویسے اب کہاں جاؤ گی؟ بڑی دیر بعد وہ بولا، کہاں جا سکتی ہوں؟ کہیں بھی۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے۔ جو لڑکی اپنے پیچھے ساری کشتیاں جلا کر آئی ہو اور آگے بھی راستہ بند ہو، وہ لڑکی کہاں جا سکتی ہے؟ وہ بے بسی سے بولی، مجھے تو اس لڑکے سے نفرت ہونے لگی ہے۔ بہت نیچ حرکت کی ہے اس نے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ دکھ سے بولا، مجھے تو اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی ہے۔ کیوں کیا میں نے یہ سب؟ میں اسے پہچان کیوں نہیں سکی؟ میں اتنی بڑی غلطی، اتنا بڑا گناہ کیسے کر گئی؟ اور میں اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ ایک اچانک گاڑی جھٹکا کھا کر رک گئی۔ اس نے ساحل کو دیکھا، وہ منہ کھولے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی سامنے دیکھا، کچھ پولیس والے اور کچھ لڑکے لڑکیاں کھڑے تھے جنہیں پولیس نے پکڑا ہوا تھا، اور وہ رو رو کر پتہ نہیں پولیس والے سے کیا کہہ رہے تھے۔ اچانک اس نے ایک پولیس والے کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس نے گاڑی کے پاس آ کر سیٹ کا شیشہ اپنے ڈنڈے سے بجایا۔ ساحل نے شیشہ نیچے گرا دیا، باہر آؤ۔ پولیس والے نے ایک حقیر نظر اس پر ڈال کر ساحل کو حکم دیا۔ ساحل گاڑی سے باہر نکل چکا تھا۔ کون ہو تم لوگ، اور اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس پولیس والے نے کرختگی سے پوچھا۔ وہ اندر بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ جی وہ ہم۔ ساحل اٹک رہا تھا، کچھ بول نہیں سکا۔ یہاں لڑکے اور لڑکیاں بدکاری کرتے ہوئے پکڑے گئے، تم لوگ انہی میں سے تو نہیں ہو؟ وہ غصے سے بولا۔
ساحل چکرا کر رہ گیا اور اس پر جیسے بجلی گری ہو۔ اب یہ سننا بھی باقی رہ گیا تھا۔ نہیں، سب غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے ساحل کو کہتے ہوئے سنا۔ اچھا تو یہ لڑکی کون ہے؟ آدھی رات کو کسی لے کر گھوم رہے ہو؟ پولیس والے نے حقارت سے اسے دیکھا۔ ساحل کے ماتھے پہ پسینہ آیا۔ ہاں بولو، کیوں زبان اٹک رہی ہے؟ پولیس والا گرج کر بولا۔ سر وہ یہ، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ بولتا کیوں نہیں اب کی بار؟ پولیس نے ڈنڈا اس کی ٹھوڑی پر رکھ کر اس کا منہ اوپر کر دیا۔ وہ حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سر وہ یہ میری بیوی ہے۔ پولیس والا ساحل کو چھوڑ کر اس کے پاس آیا۔ کیوں محترمہ، یہ صحیح کہہ رہا ہے، آپ اس کی بیوی ہو؟ اس نے ایک نظر گھبراتے ہوئے ساحل کو دیکھا اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ اچھا تو ان کا نکاح نامہ دکھاؤ۔ پولیس والا ایک بار پھر ساحل کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے انداز سے واضح لگ رہا تھا وہ اس جھوٹ سے مطمئن نہیں تھا۔ نکاح نامہ کہاں ہے؟ وہ تو گھر میں ہے۔ ساحل پھر سے اٹکا۔ کیا میرے ماتھے پر کچھ لکھا ہے؟ بے وقوف سمجھتے ہو تم پولیس والوں کو، بڑے باپوں کی بگڑی ہوئی اولاد؟ نہیں نہیں سر، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ یقین کریں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں تم سچ کہہ رہے ہو، تو ابھی کے ابھی گھر فون کر کے اپنا نکاح نامہ منگواؤ یا پھر جیل چلو، نہیں تو تم آج بچ کر نہیں جا سکتے۔ وہ کانپ گیا۔ یہ کام وہ نہیں کر سکتا تھا، اگر کیا تو مما پاپا کو پتہ چل جائے گا، وہ تو اس کی جان لے لیں گے۔ اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ وہ ساحل کی حالت اچھی طرح سمجھ سکتی تھی کیونکہ یہی حالت اس کی اپنی تھی۔ سر کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ رشوت دینے کی کوشش کر رہی ہو؟ پولیس والا دھاڑ کر بولا۔ نہیں نہیں سر، ایسا نہیں ہے، مطلب کوئی اور طریقہ جو… پولیس والے نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہے ایک طریقہ جو ہم باقی جوڑوں کے ساتھ کر رہی ہیں، وہی آپ کو بھی کرنا ہوگا، نہیں تو جیل جانا ہوگا۔ کون سا طریقہ؟ ساحل نے بے تابی سے پوچھا۔ پولیس والے نے ان دونوں پہ دھماکہ کر دیا۔ وہ دونوں حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ نکاح ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے تم لوگ بچ سکتے ہو۔ یہاں باقی جوڑوں کی بھی نکاح ہو رہی ہے، نکاح کے لیے مولوی کو بھی بلایا گیا ہے۔ نکاح کے بعد ہی تم لوگ آزاد ہو سکتے ہو۔ لیکن ہم لوگوں کا نکاح تو پہلے ہو چکا ہے، وہ کھوکھلی آواز میں بولا۔ تو دوسری بار کرنے میں کیا حرج ہے؟ فیصلہ تم لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ورنہ اٹھو دونوں جیل چلو یا پھر نکاح کرو۔ اچھی طرح سوچ لو، میں 5 منٹ بعد آؤں گا۔ پولیس والا اس کی گاڑی کی چابی نکال کر وہاں سے چلا گیا اور وہ وہیں ساخت ہو گیا جبکہ وہ اندر ساخت بیٹھی تھی۔ پھر وہ اضطراب کے عالم میں آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور سر سیٹ پہ ٹکا لیا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پورے 2 منٹ کار میں خاموشی چھائی رہی۔ کیا کریں گے آپ؟ اس نے 2 منٹ بعد ساحل کی آواز سنی۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ تو پہلے سے ہی ساخت ہو چکی تھی۔ وہ آنسو کو پیتے ہوئے بولی، نکاح کر لیں۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ بھی پیچھے مڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ نکاح کیسے؟ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ دیکھو میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نے نکاح نہیں کیا تو یہ لوگ ہمیں جیل میں ڈال دیں گے۔ اگر پاپا کو پتہ چل گیا کہ میں کیس میں چلا گیا ہوں تو وہ میری جان لے لیں گے، اور جو بدنامی ہوں گی وہ الگ۔ دیکھو میں چاہتا ہوں ہم صرف پولیس والوں کو دکھانے کے لیے نکاح کریں اور یہاں سے آزاد ہو کر اس رشتے کو ختم کریں۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ جواباً کچھ نہیں بولی۔ وہ تو پہلے ہی مر چکی تھی، گردن کسی اور نے کاٹ دی تھی۔ اب چاہے اس کی جتنی بوٹیاں کی جائیں اسے فرق نہیں پڑنا تھا۔ اس نے اس کے جواب کا انتظار کیا۔ اسے نہ بولتا پا کر وہ ایک بار پھر بولنے لگا۔ دیکھو پلیز میری مشکل سمجھو۔ تھوڑی دیر پہلے میں تمہارا مذاق اڑا رہا تھا، لیکن اب میں خود اس مشکل میں کھڑا ہوں۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے لیے یہ قربانی دے دو پلیز۔ وہ بس اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا عجیب شخص تھا۔ یہ ساری کی ساری مصیبت اس کی وجہ سے آئی تھی اور وہ اس سے شکایت کرنے کی بجائے اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ وہ اگر اسے اپنی گاڑی میں نہ بٹھاتا اور اکیلے سفر کر رہا ہوتا تو وہ کبھی اس آفت کا شکار نہ ہوتا۔ اور اب وہ کچھ نہیں بولی۔ اس نے تو بس اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ ایسے خوش ہوا جیسے اس کے سر سے بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ زندگی میں اتنی مجبور ہو جائے گی۔ اتنے میں وہ پولیس والا بھی واپس آ گیا۔ ہاں تو کیا سوچا تم لوگوں نے؟ اس نے سر گاڑی کے اندر ڈال کر طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ ہم نکاح کے لیے تیار ہیں، ساحل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ شاباش، چلو آؤ اب نیچے اترو۔ وہ گاڑی سے باہر آیا اور اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی ہوئی باہر آئی اور پھر وہ دونوں پولیس والے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور پولیس والا انہیں ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا جہاں پہلے بھی کئی جوڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بھی وہیں بیٹھ گئے۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ان کا نکاح ہو گیا اور پھر جب وہ اس کمرے سے باہر نکلے تو ایک نئے رشتے کے ساتھ جڑ گئے تھے، ایک ایسا رشتہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔
یہ تقدیر کا فیصلہ تھا اور خدا اپنے فیصلے بہتر جانتا ہے۔ آپ کو میری وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑی، سوری۔ وہ ایک بار پھر خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ یہ تھی اس کی قسمت۔ اس کے ابو اس کی شادی وسیم سے کرنا چاہتے تھے اور وہ عبید کے پیچھے وسیم کو چھوڑ آئی اور عبید اسے چھوڑ گیا، اور اس کا نکاح کس سے ہونا چاہیے تھا اور کس سے ہو گیا؟ ایک ایسے اجنبی سے جس سے وہ صرف 2 گھنٹے پہلے ملی تھی، جس کا نام تک اس نے زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا۔ وسیم سے عبید اور عبید سے ساحل تک کا سفر تھا۔ اس کا سفر معجزے سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی بڑا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے دنیا میں؟ یہ تقدیر نے کیسا عجیب و غریب مذاق کیا تھا اس کے ساتھ۔ اس نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی شادی کے دن گھر سے بھاگ آئے گی، اور جس کے لیے بھاگ آئے گی اور وہ اسے دھوکہ دے جائے گا، اور اس کی ملاقات ایک اجنبی سے ہوگی اور اس اجنبی سے ہی اس کا نکاح ہوگا۔ ایک رات، صرف ایک رات میں کیا کچھ ہو گیا، کتنا کچھ بدل گیا جو اس کے ساتھ ہوا۔ ایسا تو کسی فلم، کسی ڈرامے میں بھی نہیں ہوتا کہ ان خیالوں میں گم ہو۔ وہ ساحل کی آواز پر چونک گئی مگر بولی کچھ نہیں۔ دیکھے جو ہوا اسے بھول جائیں، ایک برا خواب سمجھ کر۔ بعض اوقات زندگی میں انسان تقدیر کے سامنے ہار جاتا ہے۔ ایک سوچ، انسان اپنے لیے خود سوچتا ہے اور ایک خدا اس کے لیے سوچتا ہے۔ انسان جو سوچتا ہے، تقدیر اور دنیا اس کی سوچ کے مطابق کبھی نہیں چلتی۔ اس لیے ہمیں تقدیر کے فیصلوں کے ساتھ سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ وہ اسے ایسے سمجھا رہا تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کو سمجھایا جاتا ہے۔ سمجھوتا؟ میں سانس لے رہی ہوں، اس سے بڑا سمجھوتا اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو میرے ساتھ ہوا اس کے بعد سانس لینا کسی معجزے سے کم تو نہیں ہے۔ وہ کرب سے بولی، میں آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں۔ آپ کے ساتھ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو ہوا وہ تو ہو چکا ہے نا، اسے تو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ جو ہو چکا ہوتا ہے اسے بھولنے میں ہی سمجھداری ہے، اور جو ہونا ہوتا ہے اس کے لیے سوچ سوچ کر اپنے آپ کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جس طرح چاہتی تھی وہ نہیں ہوا، اب آپ یہ سوچ کر صبر کر لیں، جو ہوا وہ خدا کی مرضی سے ہوا۔ کہنا بہت آسان ہے، لیکن جس پر قیامت گزرتی ہے نا، اس کا درد کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ مان لو تقدیر کا یہی فیصلہ ہے۔ کیسے سمجھوتا کروں؟ جسے میں نے چاہا، جس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، وہ میرا نہیں ہوا۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، اب آپ کہاں جائیں گی؟ اس نے موضوع تبدیل کر دیا۔ کہاں جاؤں گی؟ اس نے جیسے اپنے آپ سے سوال کیا۔ پتا ہے ہانیہ، میرے پاپا کہتے ہیں مجھ میں ایک خامی ہے، میں کسی کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا اور اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے آخری حد تک جا سکتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے یہی میری سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ میں دوسرے کا درد اچھے سے سمجھ سکتا ہوں۔ اب اگر میں آپ کو یہیں کہیں پہ اتار دوں تو ہو سکتا ہے آپ ایک بار پھر خودکشی کی کوشش کریں، اور میری غلطی کی وجہ سے کسی کی قیمتی جان ضائع ہو جائے گی، جس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ہمیں ملے ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے اور آپ میرے سفر کی ہم سفر بن گئی، اور ہم سفر کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا کرتے۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ایسا انسان اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر چلیں۔ جب تک آپ کی تکلیف کی شدت میں کمی نہیں آ جاتی آپ وہیں رہیں۔ وہ بولنا چاہتی تھی کہ اس کی تکلیف میں اب کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے نا، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ شاید یہ اس کی قسمت کا فیصلہ ہو، پتہ نہیں زندگی اس کے ساتھ آگے کیا کرنے والی تھی اور کون سا زخم باقی تھا۔ باقی کا راستہ خاموشی سے گاڑی میں ہوا۔ روتے روتے جانے کب اس کی آنکھ لگی اور وہ کتنی دیر تک سوتی رہی۔ پھر اس کی آنکھ تب کھلی جب جھٹکے سے گاڑی رک گئی۔ اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے سامنے دیکھا، لیکن وہ گاڑی کے اندر نہیں تھا۔ اس نے حیرت سے دوسری طرف دیکھا تو وہ اسے نظر آ ہی گیا۔ وہ اب اس کی سائیڈ والا دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ آہستہ سے نیچے اپنا قدم رکھ رہی تھی۔ چلے؟ اس نے پوچھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ رات کی تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی کہ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سامنے ایک عالی شان عمارت تھی جس کی چاروں طرف خوبصورت لائٹس لگی ہوئی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ ادھر ادھر کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ عمارت کو اچھے سے دیکھ سکتی تھی۔ کوئی محل لگ رہا تھا۔ ساحل چلتے ہوئے بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بامشکل اپنے آنسو روک رکھے تھے۔ گھر کے بڑے لکڑی کے دروازے پر پہنچ کر دونوں کے قدم رک گئے۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ساحل کو دیکھا اور وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور اشارے سے اسے رونے سے منع کر دیا۔ اس کی دھڑکن کی رفتار عجیب ہو گئی۔ وہ ڈر بھی رہی تھی، گھبرا بھی رہی تھی۔ وہ اکیلی اس اجنبی پر بھروسہ کر کے آ تو گئی تھی، لیکن پتہ نہیں وہ کس فطرت کا انسان ہے۔ 3 گھنٹے، صرف 3 گھنٹوں میں تو کوئی کسی کے بارے میں نہیں جان جاتا۔ جب وہ 2 سال ایک لڑکے سے محبت کر کے
ہر وقت اس کے ساتھ رہ کر اسے نہ پہچان سکی تو 3 گھنٹوں میں کسی انسان کو کیسے پہچانے گی؟ کسی بے درد ظالم نے اسے ایسے لات ماری، اب وہ زندگی میں سر اٹھا کر چل نہیں سکے گی، اب وہ زندگی بھر کبھی محبت پہ بھروسہ نہیں کرے گی۔ انسانوں پر اور خصوصاً مردوں پر بھروسہ کرنا وہ چھوڑ چکی تھی۔ ہانیہ ایک ہی رات میں سمجھ چکی تھی، انسانوں کو، دنیا کو۔ ایک ہی رات میں وہ زندگی کا تجربہ کر چکی تھی جو کئی لوگ ساری زندگی بھی نہیں کر پاتے۔ جو ہو چکا ہے اس سے زیادہ غلط کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے غلط تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ساحل نے آگے بڑھ کر وہ خوبصورت دروازہ کھولا اور اپنے قدم اندر رکھ دیے۔ وہ بھی چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گئی۔ اندر ہر طرف خوبصورت روشنی تھی، پورا گھر چمک رہا تھا۔ وہ آس پاس نگاہیں دوڑانے لگی، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اچانک وہ ٹھٹک گئی جب اس کی نظر سامنے صوفے پر پڑی۔ صوفے پر بڑی عمر کا شخص بیٹھا تھا جس کے چہرے پر حد سے زیادہ سنجیدگی تھی۔ وہ اسے ہی گھور کر دیکھ رہے تھے۔ ساحل اسے لے کر آگے بڑھا۔ وہ شخص ساحل کے والد تھے۔ اس شخص نے اس سب کے بارے میں سوال کیا۔ ساحل نے الف سے یہ تک ساری بات بتائی۔ پہلے تو انہوں نے اس شادی پر ساحل کو خوب ڈانٹ لگائی۔ 3-4 دن گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ ساحل کے والد کا رویہ بدلنے لگا اور انہوں نے حقیقت کو قبول کر لیا۔ اس طرح ہانیہ کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ آہستہ آہستہ دونوں اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل کی ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔